السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز و اقارب سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والے معاملات رکھے، ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ رمضان کے بعد آج ہم اپنے تفسیر کے لیسنز ریسٹارٹ کر رہے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم 19 پارے میں سورہ شعراء تک تفسیر مکمل کر چکے تھے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ نمل سے اپنی تفسیر کو سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت۔ سورہ نمل آیت نمبر 1 سے 19 تک انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی اور مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت شدید ہو رہی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین حروف مقطعات، تلک آیات القرآن یہ آیات ہیں قرآن کی، و کتاب مبین اور کتاب مبین کی۔ یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلے تو کہ تل کا استعمال ہوا ہے جو کہ اسم اشارہ بعید ہے، کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں اسم اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو تلکا لے کر آئے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کے مقام کی بلندی کو بتانے کے لیے اسم اشارہ بعید استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی کیا آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں بھی جو ذالک کا استعمال ہوا ہے وہ اسم اشارہ بعید ہے، لیکن وہ جو ہے مذکر کے لیے ہے، اور تلکا یہاں پر مؤنث کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس کے آگے لفظ آ رہا ہے آیات جو کہ مؤنث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات ہیں قرآن کی، یعنی یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو، جو سننے جا رہے ہو، یہ کوئی معمولی آیات نہیں بلکہ بہت عظیم آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ یہاں یاد رکھیے کہ کسی بڑی چیز کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے، عظیم نسبت عظیم چیز۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیات کی نسبت قرآن کی طرف کی ہے کہ دیکھو یہ آیات کوئی معمولی آیات نہیں بلکہ یہ قرآن کی آیات ہیں، عظیم آیات ہیں، اور وہ کتاب مبین، کتاب مبین کی آیات ہیں۔ مبین کا لفظ جو ہے عربک لینگویج میں آئی تھنک ہم پہلے بھی اپنے لیسنز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو خود بھی روشن ہو اور اپنے آس پاس کو روشن کرنے والی ہو۔ تو قرآن کی یہ کوالٹی ہے کہ قرآن کتاب مبین ہے، قرآن خود بھی روشن ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے سمجھنے والوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ یہاں پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ کتاب کا ایک لفظ جو اسکالرز مفسرین بتاتے ہیں وہ یہ کہ کتاب کا مطلب لوح محفوظ بھی ہے، کہ قرآن کی اصل جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا تو یہ قرآن مبین ہو گیا، ہم سب پر واضح ہو گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے کتاب۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی، اور یہ قرآن کی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اور اسی طرح سے کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، تو قرآن لکھا ہوا بھی ہے اور بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے، مقروء بھی ہے، بہت زیادہ پڑھا جانے والا، اور مکتوب بھی ہے، یعنی لکھا ہوا بھی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس بھی کتابوں کی شکل میں یہ قرآن موجود ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین،
ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہاں پہ اسکالرز جو ڈیپتھ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن خود ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، اور اسی طرح سے جو قرآن پر ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب الحمدللہ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہمیں بھی اس خوشخبری کو محسوس کرنا چاہیے، اس کو فیل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے قرآن خوشخبری ہے، اور اب یہ ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس قرآن کو مان جائیں، اس کی تعلیمات کو قبول کر لیں۔ اور ان کی کیا خاص کوالٹی ہوتی ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ نماز کے پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق ہے۔ قائم کرنے میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ نماز کو تمام ارکان کے ساتھ، تمام کنڈیشنز کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پر دوام اختیار کیا جائے۔ تو یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ زکوٰۃ ایک تو آپ دیکھیے فرض صدقہ ہے جو کہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے صدقہ جو کہ سب کے لیے ضروری ہے، چاہے کسی کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، سب کو کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر خاص زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ اپنے پاس میں سے تھوڑا بہت صدقہ دیتے رہتے ہیں۔ اور تیسری کوالٹی کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 بار ضمیر کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہوں قرآن میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم بالآخرتی ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی پروناؤن کو اس طرح سے لایا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد تاکید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو الٹیمیٹلی آخرت پر یقین ہی ہے جو ہمیں ان تمام کاموں پر موٹیویٹ کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان نماز پڑھے گا یا زکوٰۃ دے گا یا صدقہ خیرات کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کا آخرت پر یقین ہوگا کہ آخرت آنے والی ہے اور وہاں مجھے ان تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی علامات بتا دیں۔ نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 2 زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اور نمبر 3 آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، خوبصورت بنا دیے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پیچھے وہ لوگ تھے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ان کے اعمال کو بھی خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ کون سے اعمال کو؟ ان کے اچھے برے تمام اعمال کو، ان کے ان اعمال کو جو وہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کا انجام کیا ہے؟ فہم یا مہون، کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یا مہون کا لفظ جو ہے عین میم ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا اندھا پن، نور ہدایت کا چھن جانا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت اورینٹڈ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقصد کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں، جو دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا بنانے میں کھوئے رہتے ہیں۔ ان کی تمام کوششیں صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ اپنی ان کوششوں پر فخر بھی کرتے ہیں اور اپنے غلط کاموں کو صحیح جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ آخرت کو امپورٹنس نہیں دیتے، ان کے لیے نماز کا پڑھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے نماز وقت کا ضیاع ہے، ان کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کا ضیاع ہے،
ان کے لیے قرآن پڑھنا پڑھانا صرف فارغ وقت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قرآن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور پھر جو لوگ اگر ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شاید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آخرت اورینٹڈ اور دنیا اورینٹڈ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، آخرت پر ایمان لانے والوں میں اور ایمان نہ لانے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ فرق کیا ہوتا ہے کہ ان کے عقائد میں، ان کی سوچوں میں، ان کے خیالات میں، ان کی کوششوں میں آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر آگے اللہ نے بتا دیا اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہاں آپ پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کے پروناؤن کو بار بار استعمال کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکید، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگا۔ سورہ کہف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے، اور وہ خسارہ کس شکل میں ہے؟ جہنم کی آگ کی شکل میں۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ یہ لوگ آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں، صرف دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ان کا ہم غم صرف دنیا بن جاتی ہے، سوتے ہیں تو ان کے دماغ پر دنیا ہی سوار ہوتی ہے، اٹھتے ہیں تو دنیا، اپنا دن گزارتے ہیں تو دنیا کے پیچھے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل ہو جائے۔ تو چونکہ ان کا مقصد دنیا ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے اعمال کو اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتے ہیں، اور جن کا مقصد آخرت ہوتی ہے تو وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد، ان کا گول کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لیں، آخرت کو کما لیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی چیزوں میں جو اٹریکشن بھی رکھی ہے، محبت ہے، لیکن ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ ہم ان تمام محبتوں کو، ان تمام اٹریکشنز کو آخرت کمانے کے لیے ایز اے ٹول یوز کریں، نہ کہ ہم ان محبتوں میں، ان اٹریکشنز میں گم ہو کر آخرت سے غافل ہو جائیں۔ تو ان آیات کی جسٹ کیا ہے کہ صرف دنیا کا کامیاب انسان اصل کامیاب نہیں، اصل میں کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ اصل میں کامیاب تو وہی ہے جو آخرت میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اس کے لیے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ بے شک آپ لَتُلَقَّى، البتہ آپ سکھائے جاتے ہیں، القرآن، قرآن، من لدن، اس کے پاس سے جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور علیم ہے، علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو آپ کی بات کو ابھی نہیں مان رہے، جو قرآن آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن کو اہمیت نہیں دے رہے، اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اس کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے جو تمام رازوں کو جانتا ہے، جس کا علم کامل ہے، جو حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے لَتُلَقَّى، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ لام، قاف، یا، اور لقا وہی ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا ملاقات، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ لقا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس جانا، تلقا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس جا کر اس سے کوئی چیز لینا، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، جیسے کہ آ رہا ہے یہاں پر لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فارمل طریقے سے کچھ سیکھنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور کون تھے وہ لوگ؟ چونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ قرآن کو جھٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔
اب آگے آیت نمبر 7 سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ قرآن میں جہاں بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ظاہر عبرت کے پہلو کہ ان واقعات کو پڑھ کر پڑھنے والا ان سے عبرت لے، ان سے سبق لے، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا. چونکہ مخالفت بہت شدید تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے واقعات سنائے گئے. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذ قال موسیٰ لِأَهْلِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے، یعنی اِذ قال جب کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، کہ بے شک میں مانوس ہوا ہوں یا مجھے نظر آ رہی ہے، میں نے پا لی ہے کیا؟ نارن، ایک آگ. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد مصر واپس جا رہے تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے. رات کا وقت تھا، تھوڑی سی ٹھنڈک بھی تھی، تو اس وقت سفر میں رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ یا ایک روشنی نظر آئی. تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو ذرا ٹھہرو، مجھے ایک آگ یا ایک روشنی نظر آئی ہے، سآتیکم، ان قریب میں لے آؤں گا تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، اس آگ میں سے جو مجھے نظر آ رہی ہے، بھی خبرن، کوئی خبر. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہاں جاؤں تو مجھے کوئی نیوز مل جائے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، ہمیں اب یہاں سے کہاں جانا ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا، صحرا تھا، راستہ بھٹک گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے مجھے کوئی خبر مل جائے، او آتیکم، یا میں لے آؤں تمہارے پاس، بشہابن قبسن، بشہابن، شین ہا با شہبہ، شہاب کہتے ہیں بھڑکتی آگ کے شعلے کو، کہ میں لے آؤں تمہارے پاس ایک شعلہ، قبسن، قاف با سین، قبسہ کہتے ہیں چنگاری کو آپ کہہ سکتے ہیں، چنگاری ہے یا انگارہ ہے. تو مراد کیا ہے کہ میں تمہارے پاس کوئی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایک کچھ حصہ لے آؤں، کوئی شعلہ لے آؤں، تاکہ لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو گرم کر سکو، تم تاپ سکو. جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک بھی تھی، سردی کا وقت تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیوز مل جائے، یا اگر کچھ بھی نہیں تو میں تھوڑا سی آگ ہی لے آؤں تاکہ تم لوگ تھوڑی سی گرمائش حاصل کر سکو. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے تستلون، سواد، لام، یا اس کا روٹ ورڈ ہے. صلا کا مطلب ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا، اور جب یہ اس طرح سے مولڈ پر آتا ہے استلا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگ تاپنا. ٹھیک ہے، یعنی آگ سے گرمی حاصل کرنا. جیسے کہ جب سردی ہوتی ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں نا گھروں میں بھی جو لوگ کیا کہتے ہیں، میرے ابھی ذہن میں وہ آ نہیں رہا، جو لوگ گھروں میں تھوڑے سے کارنر پر آگ جل رہی ہوتی ہے، فی الحال میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، جو گرمی حاصل کرنے کے لیے جو آگ جلائی جاتی ہے. اور اب دیکھیے کہ جو نماز کو صلاح کہا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، سواد لام یا. اور صلاح کو صلاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز گناہوں کو جلا دیتی ہے. اب کیا ہوا؟ فلما جاء، جب آگے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نودیا، تو وہ پکارے گئے. اب کس نے انہیں پکارا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو وہ پکارے گئے، بوری کا من فی النار، کیا پکارے گئے؟ کہ برکت دیا گیا. بورکا، بارکا یبارکو سے ہے، برکت اسی روٹ ورڈ سے ہے. بورکا کا مطلب ہے برکت دیا گیا، من فی الناری، وہ جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے پاس ہے. یعنی اب آپ سوچئے، ذرا سے امیجن کریں کہ رات کا اندھیرا ہے، درخت کے پاس، کہا جاتا ہے کہ یہ جو روشنی تھی یہ کسی درخت کے پیچھے تھی. درخت کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہیں اس میں سے آواز آ رہی. تو اس وقت ہو سکتا ہے ظاہر وہ بھی انسان تھے، ایک ڈر، ایک خوف کی کیفیت ہو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے، انہیں آرام پہنچانے کے لیے کیا پکار لگائی؟ بورکا من فی النار ومن حولہا، کہ ڈرو نہیں، وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے وہ تو بہت برکت والا ہے.
اب یہاں پر جو یہ بتایا جا رہا ہے من فی الناری، کہ وہ جو آگ میں ہیں، اس کے بھی آپ دیکھیں مفسرین ڈیفرنٹ میننگز بتاتے ہیں. ایک رائے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جو اس آگ کے پاس تھے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مفسرین کہتے ہیں اس کا ایک میننگ جو ہے وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اس آگ میں جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی یہ آگ جو ہے یہ اللہ کا ایک جلوہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اس کا میننگ اسکالرز کہتے ہیں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک میننگ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ آگ کی جگہ ہے یہ بھی برکت والی ہے. ڈفرینٹ میننگز اسکالر اس کے بتاتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک چیز اور یاد رکھنے کی یہاں ضرورت ہے کہ النار جو یہاں پر استعمال ہوا ہے نا، یہ کوئی اس کو ہم دنیا کی آگ کے مطابق نہیں لے سکتے، بلکہ مفسرین اسکالرز کہتے ہیں کہ النار سے مراد یہاں پر النور ہے. یہ دنیا کی آگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خاص قسم کی آگ تھی جس میں گرمائش نہیں تھی. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں النور کا مطلب ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ روشنی جس میں تپش نہ ہو اور جس میں ریڈش کلر نہ ہو. ٹھیک ہے، روشنی کے لیے بھی نا عربک لینگویج میں ڈفرینٹ ورڈز استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، النار ہے، النور ہے، تو نور سے مراد وہ روشنی ہوتی ہے جس میں تپش اور ریڈش پن نہ ہو. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ دنیا کی آگ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی لائٹ ہو، کوئی وائٹش لائٹ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ برکت دیا گیا جو کہ اس آگ میں ہے. پریشان نہ ہو، یہ آگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس آگ کی روشنی کے پردے میں اللہ کی بابرکت ذات ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے ومن حولہا، اور جو اس آگ کے آس پاس بھی ہے. اب اس سے مراد بھی اسکالرز ڈفرینٹ میننگز لیتے ہیں. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ من حولہا سے مراد فرشتے ہیں کہ جو بھی اس آگ کے آس پاس تھے، اور اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زمین بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ شام کی زمین جو اس آگ کے آس پاس کا علاقہ تھا. بہرحال جو بھی اس کا مطلب ہو، مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ پریشان نہ ہو، اس آگ میں جو بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، جسے تم آگ سمجھ رہے ہو، یہ اللہ کا جلوہ ہے، اور اس جلوے میں برکت ہے. کیوں برکت تھی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی، انہیں پیغمبری سے نوازا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ڈر کو ختم بھی کیا کہ پریشان نہ ہو، جو کچھ بھی ہے یہ بہت بابرکت ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. کہ اگر تم درخت میں روشنی دیکھ رہے ہو، بظاہر تمہیں اس روشنی کی کوئی سورس نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی اب دیکھیے اللہ نے بتا دیا پاک ہے اللہ. کس چیز سے پاک ہے؟ اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ انسان یہ نہ سمجھ لے ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس روشنی میں حلول کر گئے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کا روپ اختیار کر لیا تھا، اس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ آ گئے تھے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمام چیزوں سے پاک ہیں کہ وہ کسی چیز میں حلول کر جائیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے جو ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں ابھی آ رہی ہوں. ہاں، لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ رب العالمین ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. چاہے تو تمہیں کوئی آگ کا جلوہ دکھائے اور اس میں برکت ڈال دے. سبحان اللہ. اور بظاہر تمہیں اس آگ کا کوئی سورس بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اللہ کا کمال ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک وہ، کون وہ؟ جو اس آگ کا جلوہ تمہیں دکھا رہا ہے، جو بابرکت ہے. انا اللہ، وہ میں ہوں، اللہ ہوں، العزیز الحکیم، زبردست بھی اور حکمت والا بھی. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اب تم کیا کرو، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پھینک دو.
یہ وہی لاٹھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک دو، اور کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس لاٹھی کو پھینک دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ شعراء میں بھی، مختلف صورتوں میں، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہاں واپس نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو پھینک دیا تو کیا ہوا؟ فلما رآہا، پھر جب اس نے دیکھا اس کو، اپنی اس لاٹھی کو، تہتزو، کہ حرکت کرتی ہے، تہتزو کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ حرکت کرتا ہوا سانپ تھی۔ سوچیے ذرا اس وقت ڈر کی کیا کیفیت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کی لاٹھی سانپ بن گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ فرما رہے تہتزو، کہ وہ حرکت کرتا ہوا سانپ تھا، بل کھاتا ہوا سانپ تھا۔ تہتزو، ہا زا زا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہلانا۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی ان کی لاٹھی ایک حرکت کرتا ہوا سانپ بن گئی، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، منہ موڑ گیا پیٹھ پھیرتے ہوئے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام انسان تھے تو ڈر گئے، اور کیا ہوا؟ منہ بھی پھیر لیا اور پیٹھ بھی پھیر لی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے صرف یہ بھی کہہ دیتے واللہ کہ وہ منہ موڑ گیا تو بھی کافی تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا واللہ مدبرا، کہ وہ منہ بھی پھیر گیا اور اس نے اپنی پیٹھ بھی پھیر لی، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، وہ واپس نہ پلٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ نہ ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ بے شک نہیں ڈرا کرتے میرے نزدیک پیغمبر۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو موسیٰ تم نہ ڈرو، کیونکہ میرے نزدیک پیغمبر نہیں ڈرا کرتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا گیا، انہیں نبوت دے دی گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نہ ڈرو، تم تو پیغمبر بنا دیے گئے ہو، اور رسول یا پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس کیفیت کو یاد کر لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ تو بات وہی ہے کہ جتنی بڑی نعمت آتی ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا ٹیسٹ بھی آتا ہے، انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ وہ گویا وہ اس نعمت کو اٹھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور ظاہر نبوت کا ملنا، پیغمبری کا ملنا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے پیغمبروں کو مختلف اوقات میں ٹیسٹ بھی کیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا کہ دیکھو موسیٰ نہ ڈرو، میرے نزدیک پیغمبر نہیں ڈرا کرتے، الا من ظلم، مگر وہ جس نے ظلم کیا ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ کون؟ جس نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ لیکن ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر جو کوئی بدل دے حسنا نیکی سے، بعد سوء بعد برائی کے، فإنی غفور رحیم، تو بے شک میں تو غفور الرحیم ہوں۔ یعنی اگر تو کسی نے کوئی ظلم کر لیا، کوئی غلط کام کر لیا، قصوروار ہے وہ، لیکن غلطی کرنے کے بعد فوراً اس نے کوئی نیکی کر لی، اچھا کام کر لیا، تو وہ یاد رکھے کہ بے شک میں تو غفور الرحیم ہوں، اس کو معاف کر دینے والا ہوں۔ اس آیت میں اسکالرز کہتے ہیں کہ تعرید ہے، تعرید، تا عین را یا ضاد، تعرید۔ تعرید کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی کوئی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہ سوچنا کہ تمہیں پیغمبری کیوں مل رہی ہے، کہ تم نے تو قتل کیا تھا، تم سے تو گناہ ہوا تھا، نہیں، پھر تم نے توبہ کر لی تھی تو تمہارا وہ گناہ تو معاف کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ایک بات کر دی کہ سمجھنے والا سمجھ جائے، جو پڑھ رہا ہو وہ بھی سمجھ جائے۔ کیا؟ کہ اگر تو کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، یاد رکھو کہ ظالم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں تو برائیوں کو لے جاتی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے نا
کہ جب انسان کو کوئی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو اس وقت انسان کو اپنا کوئی بہت بڑا گناہ یا غلطی یاد آ جاتی ہے کہ میں نے تو اتنی بڑی غلطی کی تھی، اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کی توفیق دے رہے ہیں۔ اس وقت انسان کے دل میں، دماغ میں بہت سے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری مل رہی تھی، وہ بھی کچھ سوچ رہے ہوں کہ میرے تو اس گناہ کے بعد مجھے اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، دیکھو پچھلی بات کی فکر نہ کرو، یہ یاد رکھو کہ جو توبہ کر لیتا ہے، اپنے ظلم کو، اپنی غلطی کو اچھائی سے بدل لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو میں بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں۔ غلط کام کی جگہ انسان اچھے کام کر لے۔ اور یاد رکھیے، اب اس رول کو اپنی زندگی میں بھی اپنا لیجئے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور اس پر ریگریٹ فیل ہو رہا ہو، تو فوراً اس کو کسی نیکی کر لیجئے تاکہ اس کا جو ہے گلٹ آپ کے دل سے ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا کر دیا ہے اور دل میں بہت گلٹ آ رہا ہے اور کچھ ایسی سچویشن نہیں کہ جا کے اس کو سوری بول سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں، تو اس کے لیے کچھ اچھا کریں، اس کے ساتھ کچھ اچھا رویہ کر لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے ہمیں ان الحسنات یذہبن السیئات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، اپنے جیب میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ نکلے گا بیضاء، سفید، چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے تمہارا ہاتھ چمکنے لگے گا۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں، الی فرعون و قومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہیں پیغمبری مل رہی ہے، پریشان نہ ہو، میں غفور الرحیم ہوں، تمہارے گناہ پچھلے جو غلطیاں ہوئیں وہ سب معاف ہیں، اب تم یہ کرو کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو اور دیکھو گے کہ تمہارا ہاتھ چمک رہا ہوگا۔ اور یہ ہاتھ کا چمکنا ان 9 نشانیوں میں سے ہے جو تمہیں فرعون اور اس کے قوم کے لیے دی گئی ہیں۔ ان نشانیوں کو لے کر تم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ اور یہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ ان کا ذکر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تو نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ کیوں فاسق لوگ ہیں؟ فلما جاءتہم آیاتنا، کہ جب آ گئی ان کے پاس ہماری یہ نشانیاں، ہماری یہ معجزات، مبصرہ، واضح، روشن، کھلی کھلی نشانیاں، قالو، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ ان واضح نشانیوں کا بھی انکار کر دیا۔ کنہوں نے؟ قالو، کنہوں نے کہا؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو تم نشانیاں ہمارے پاس لے کر آئے ہو اے موسیٰ، یہ اور کچھ نہیں بلکہ یہ تو جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے انکار کر دیا کن کا؟ ان نشانیوں کا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور یقین کر لیا تھا اس کا ان کے نفسوں نے، یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ دل میں اقرار کر گئے تھے کیا؟ کہ ہاں یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے، یہ کوئی معجزے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیوں کیا؟ آگے اللہ نے خود بتا دیا، ظلما وعلوا، ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ، ظلم کیا اور سرکشی کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کہ کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ یہاں پر آپ دیکھیے اس آیت میں بڑی بات بتا دی گئی۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کو نہ ماننے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ وہ کیا؟ ظلم اور تکبر۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو کسی کا حق نہ دینا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی نظر میں صرف اور صرف اس کے اپنے فائدے ہوں، جب انسان مفاد پرست ہوتا ہے، صرف اپنے فائدے سمیٹنا چاہتا ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنے فائدے کے لیے حلال حرام کی، صحیح غلط کی پرواہ نہیں کرتا، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں کرتا، تو وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ اور تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی شان میں کوئی کمی نہ آنے دینا، خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مکہ میں بھی جو لوگوں نے انکار کیا تھا وہ کون تھے؟ زیادہ تر بڑے بڑے سردار تھے۔ بڑے بڑے سرداروں نے بات نہیں مانی، کیوں؟ کیونکہ انہیں ان کی سرداری کے چلے جانے کا خوف تھا۔ اسی طرح سے مدینے میں اہل کتاب نے انکار کر دیا، کیوں؟
کیونکہ وہ یہی سوچتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری جو ریلیجس اتھارٹی ہے وہ چلی جائے گی، پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دیکھو جو لوگ دعوت حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے وہ ایک یا دو معجزے نہیں بلکہ 9 معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہیں اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل اقرار کرتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، لیکن وہ زبانوں سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر واضح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل ریزن یہاں اللہ نے بتا دیا کہ وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے بڑے سے بڑے حق کے سامنے بھی نہیں جھکتے، حالانکہ دل اقرار کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں یہاں بتا دیتی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی تھنک سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے طالوت، اس کو کریکٹ میں کر دوں کہ جالوت کو قتل کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر گئے تھے، پھر کافی عرصہ وہاں جب گزرا، یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بن گئے، ایک اچھا وقت وہاں بنی اسرائیل نے گزارا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے غلام بن گئے۔ پھر مصر سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، جب نجات دلائی تو وہ سب صحرا میں آ گئے، وہاں 40 سال رہے، اور ان 40 سال کے دوران موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی انتقال ہو گئے، اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کی ایک پوری جنریشن تھی جس کا خاتمہ ہو گیا، پوری جنریشن وائپ آؤٹ ہو گئی۔ ایک نئی جنریشن اس صحرا میں پیدا ہوئی جو وہیں پلی بڑھی، وہیں طاقتور بنی، اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے۔ اب یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے کہ یوشع بن نون جو ان کی قیادت کر رہے تھے وہ ایج میں تھوڑے بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے، اور پھر ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، اور یہ پورا واقعہ جو ہے آپ سورہ بقرہ کے اختتام پر پڑھ چکے ہیں۔ طالوت کی زیر نگرانی یہ پورا لشکر بنی اسرائیل کا داخل ہونے جا رہا تھا اپنے علاقے میں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نہر کے ذریعے آزمایا، اور آتا ہے کہ یہ ہزاروں کا لشکر تھا، 4000 کے علاوہ باقی سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر آگے مزید انہیں ٹیسٹ کیا گیا، تو آخر میں یہ صرف اور صرف 313 لوگ باقی رہ گئے تھے، اور پھر یہ 313 لوگ یوشع بن نون اور طالوت کے ساتھ جو ہے فلسطین کی زمین میں داخل ہوئے، اور اسی لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قد میں بہت چھوٹے تھے، تو جب ان طالوت نے پکارا کہ کون ہے جو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، تو داؤد علیہ السلام سامنے گئے، لیکن طالوت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں تم سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ 3 بار جالوت نے پکارا، اور پھر تینوں بار حضرت داؤد علیہ السلام ہی سامنے آئے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جالوت جو تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، لمبا تھا، لیکن جب تینوں بار داؤد علیہ السلام سامنے آئے تو وہ مقابلہ کرنے پر راضی ہوا، اور داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اس فتح کے بعد پھر بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے، اور پھر انہیں اب ایک پوری ریاست اسٹیبلش کرنی تھی، تو اس ریاست کے بادشاہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بنے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ زبردست کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، وہ جیسے چاہتے تھے اس لوہے کو مولڈ کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 19 بیٹے دیے تھے،
آئی تھنک اولاد ان کی ٹوٹل جو تھی وہ 19 تھی. بیٹے اور بیٹیوں کی کیا تعداد تھی اس کا کنفرم نہیں، لیکن ان کی کافی اولاد تھی جس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر ان کا وارث بنایا. تو آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ البتہ تحقیق ہم نے دیا داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم. سبحان اللہ. یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا. علم کی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. علم بادشاہت سے بھی اوپر ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت کسی کو علم کا مل جانا ہے. اور جب ہم نے انہیں علم عطا کیا تو ان دونوں نے کیا کہا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. وقال ان دونوں نے کہا الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، ہمیں چن لیا، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ان بہت سے لوگوں کے اوپر اپنے ایمان لانے والے بندوں میں سے. یعنی مومن بندے تو بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام مومن بندوں میں سے چن لیا. کس طرح چن لیا؟ علم دے کر. اور خاص طور پر یہاں پر کون سا علم مراد ہے؟ نبوت کا علم، کیونکہ حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت کے ذریعے فضیلت دی گئی تھی. اور پھر یہاں پر دوسرا علم بھی آ جاتا ہے جو انہیں دیا گیا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت داود علیہ السلام کو لوہا جو ہے وہ ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے، زرہیں بنانے کا علم انہیں دیا گیا تھا. اسی طرح سے ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ لباس بنانے کی صنعت جو ہے وہ بھی، لباس بنانے کا علم بھی انہیں دیا گیا تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بہت خوبصورت بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں نے علم پر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ انسان جس چیز کا شکر ادا کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے. اسی طرح سے جس چیز کی قدر کرتا ہے اسی چیز کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں پر اتنا زیادہ علم، اتنا بڑا علم جو اللہ نے انہیں عطا کیا، داود علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایک نبوت کا علم، دوسرا لوہا جو نرم کر دیا گیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانتے کہ انہیں کتنی بڑی بادشاہت سے نوازا گیا تھا. شیطان، جن جو تھے، پرندے، وہ سب ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے. اتنی بڑی سلطنت سے انہیں نوازا گیا تھا. اس کے بعد ان دونوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کیا. کوئی بڑا پن، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں، بلکہ فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اپنے اس علم پر، اپنی نبوت پر، اپنی بادشاہت پر اللہ کا شکر ادا کیا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ داود علیہ السلام کی اولاد تو بہت ساری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا. وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیری، علمنا، ہم سکھائے گئے ہیں منطق الطیری، پرندوں کی بولیاں. منطقہ، نون تا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور منطقہ کا مطلب ہوتا ہے آواز نکالنا. ٹھیک ہے، پھر یہ جو منطق اور جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی سے، بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا، آواز نکالنا. تو منطق الطیری، پرندوں کی آوازیں، پرندوں کی بولیاں، یعنی ہمیں سکھایا گیا ہے ان پرندوں کی بولیوں کو. وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گئے ہیں من کل شیء، ہر قسم کی چیز میں سے. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ تو البتہ فضل ہے، بہت نمایاں، روشن فضل، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. سبحان اللہ. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے جو جو نعمتیں، جو جو سلطنت، جو جو بادشاہت انہیں دی گئی تھی، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ سب تو ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہمیں دیا گیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو آ رہے ہیں نا، اوتینا من کل شیء،
ہم دیے گئے ہر قسم کی چیز میں سے. تو یہاں پر اسکالرس کہتے ہیں کہ من کلی شیئی میں ہر وہ نعمت آ جاتی ہے جو انہیں دی گئی تھی. علم، نبوت، حکمت، مال، بادشاہت، پرندوں کی، جنوں کی، حیوانات کی تسخیر، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں کو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ البتہ یہ تو فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ، اتنا بڑا لیسن ہے اس میں ہم سب کے لیے بھی کہ کوئی بھی نعمت ملے اس میں انسان اپنا کمال نہ سمجھے، فوراً اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرے تو اس نعمت کی حفاظت بھی ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وحشر لسلیمان جنودہ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، کس میں سے؟ من الجن والانس والطیر، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اور پرندوں میں سے بھی. اتنی عظیم الشان سلطنت تھی، انسان، جن، پرندے سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے. فہم یوزعون، تو وہ پورے ضبط میں رکھے گئے تھے. یعنی یوزعون کا جو ورڈ ہے یہاں پر واو زا عین، اس کا روٹ ورڈ ہے وضع، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا، تھام لینا، سنبھال لینا. تو یوزعون کا مطلب ہے کہ وہ اتنا بڑا لشکر جو تھا انسانوں کا، جنوں کا، پرندوں کا، وہ پورے کے پورے ڈسپلن میں تھا، پوری کی پوری ترتیب میں تھا. آج ہم مسلمان ہی ایسے ہیں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ان آرگنائزڈ ہیں. تھوڑے سے انسان بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کتنا ان آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ایک مس مینجمنٹ نظر آتی ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر ذرا امیجن کریں کہ انسان، جن، پرندے سب کے سب، اتنی زبردست مینجمنٹ ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ سب کے سب بالکل ڈسپلن اور ترتیب کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہوتے تھے. اب کیا ہوا کہ یہ پورا لشکر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھا کر لیا گیا، ان کے سامنے جمع کر لیا گیا. حتیٰ اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، الی واد النمل، ایک چونٹیوں کی وادی پر. کون؟ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک وادی پر آیا جہاں پر کچھ چونٹیاں تھیں. قالت نملۃ، تو کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں. چونٹی یہاں پر بات کر رہی ہے اور اپنی باقی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو جلدی سے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، نہ کچل ڈالیں تم کو سلیمان اور اس کے لشکر. یحطمنکم، ہا تا میم، حطمہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور حطمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا اور ریزہ ریزہ کر دینا، یعنی کچل دینا. تو جب چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے کیا کہا اپنی باقی چونٹیوں سے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے، جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لیکن ساتھ ساتھ اس چونٹی کا حسن ظن دیکھیے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. یعنی سلیمان علیہ السلام ایسا جان بوجھ کر نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں ایسا کر جائیں. سبحان اللہ، یہ بھی تھا کیا؟ چونٹی کا حسن ظن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. اب جب چونٹی کی یہ بات سنی سلیمان علیہ السلام نے تو کیا ہوا؟ فتبسم ضاحکا، تو وہ مسکرا دیے، ضاحکا ہنستے ہوئے. تبسم جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مسکرانا، اور ضحکا کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. یعنی ایک ہوتا ہے مسکراہٹ اور ایک ہوتا ہے ہنسنا. بہت زیادہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، ایک ہوتا ہے صرف انسان مسکرا دیتا ہے. تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہو کر مسکرانے لگے، من قولہ، اس کی بات سے. جیسے ہی انہوں نے چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے، خوش ہوئے، اور پھر کیا کہنے لگے؟ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے. اوزعنی اسی روٹ ورڈ سے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، یوزعون، وضع عین،
مراد کیا ہے اس کا کہ یا اللہ میرے دل کو تھام لے، مجھے ڈسپلن رکھ کہ اس نعمت کو پا کر میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگوں، بلکہ مجھے توفیق دے ان اشکر نعمت کا، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے، کیسے عمل؟ ترضاہ، تو اس سے راضی ہو جا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل کر دے مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، بہت ہی زبردست دعا۔ ایک تو یہ چیز آپ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام اپنے لیے کیا مانگنے کہ اللہ میرے دل کو تھام لے، کہ میں تکبر میں نہ آ جاؤں، میں اس نعمت کو پا کر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگوں، نہیں، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور تیرے شکر کا حق ادا کروں، ایسے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، ایسے نیک عمل کروں۔ اللہ تعالی ہم سب سے بھی وہ عمل لے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں داخل کر لیں۔ ذرا سا اگر آپ امیجن کریں کہ ایک اتنا بڑا لشکر ہے، ایک بادشاہ ہے جو اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، کتنا روب ہوگا اس میں، اور پھر اتنا روب ہوگا، اور اگر اسے کوئی چونٹی کی آواز سنائی دے تو کیا ہو، کوئی عام اگر جرنیل وغیرہ ہو تو شاید اس بات کو اہمیت بھی نہ دے، کہ کہے کہ بس ہاں یہ تو ایک چونٹی کی آواز ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی پریڈ وغیرہ دیکھی ہو، 23 مارچ کی، 14 اگست کی، ہم سب دیکھ چکے ہیں، تو کتنا امپریسو انداز ہوتا ہے اس پورے ایک لشکر کا، اس پوری فوج کا۔ تو یہاں پر تو آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن، انسان، پرندے سب کے سب تھے، تو کیا کیفیت ہوگی۔ اور پھر انہیں ایک چونٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی کی، تو انہوں نے اس چونٹی کی بات سن کر کیا کیا، فوراً اللہ کے آگے جھک گئے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ مجھ سے اپنی مرضی کے کام لے لے، اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے لیے یہی دعا مانگی تھی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ سبحان اللہ، ایک طرف ہمیں آپ دیکھیے فرعون کی مثال ملتی ہے، اور ایک طرف سلیمان علیہ السلام کی مثال ملتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے علم اور دین کے بغیر دنیا ملنے کا، اور علم اور دین کے ساتھ دنیا ملنے کا۔ اگر انسان کو دنیا تو مل جائے لیکن اس کے پاس دین نہیں، علم نہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کے ذریعے آخرت نہیں کماتا، بلکہ دنیا کی بادشاہت، دنیا کی ترقی کے پیچھے لگ کر آخرت کو بھول جاتا ہے، ظلم اور سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر حق کو بھی جھٹلانے لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو دنیا ملتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور دین بھی ہوتا ہے، تو پھر ایسا شخص آخرت کو نہیں بھولتا اور دنیا کے ذریعے آخرت کماتا ہے، ورنہ وائس ورثہ ہو تو اس کا انجام پھر فرعون کا جیسا ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت یہی ہے کہ انسان کو اگر دنیا ملے تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ملے، اور اسے یہ علم ہو کہ اسے اس دنیا کو استعمال کر کے کس طرح اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے، کس طرح نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کی رضامندی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو اگر دنیا کے خزانے بھی مل جاتے ہیں نا، تب بھی وہ تکبر اور سرکشی کا دامن نہیں پکڑتے، ظلم نہیں کرتے، بلکہ عاجزی، عدل اور انصاف کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے بھی رحم ہوتا ہے۔ تو آئیے ان آیات کی تلاوت بھی سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشری للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك
كالذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.